السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق ہمارا مطالعہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود میں آیت نمبر 69 سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تذکرہ کیا وہ واقعہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا یعنی ان کی ضیافت کے لیے لے آیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی صورت میں پہنچے تھے، اور ابتداً انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی مہمان ہے، اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا۔ تو ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لے کر آئے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ مگر جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو ان سے مشتبہ ہو گیا، اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ یعنی بعض تفسیر ہے، بعض مفسرین کے نزدیک یہ خوف اس بنا پر تھا کہ جب ان اجنبی نوواردوں نے کھانے میں تعامل کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی نیت پر شبہ ہونے لگا، اور آپ اس خیال سے اندیشہ ناک ہوئے کہ کہیں یہ کسی دشمنی کے ارادے سے تو نہیں آئے ہیں، کیونکہ عرب میں جب کوئی شخص کسی کی ضیافت قبول کرنے سے انکار کرتا تو اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا ہے بلکہ قتل اور غارت گری کی نیت سے آیا ہے۔ لیکن بعد کی آیت اس تفسیر کی تائید بہرحال نہیں کرتی، تو محسوس کرنے لگا تو انہوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس انداز کلام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہ بڑھنے سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، اور چونکہ فرشتوں کا علانیہ انسانی شکل میں آنا غیر معمولی حالات ہی میں ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف ڈر جس بات پر ہوا وہ دراصل یہ تھی کہ کہیں آپ کے گھر والوں سے یا آپ کی بستی کے لوگوں سے یا خود آپ سے کوئی ایسا قصور غلطی تو نہیں ہو گئی ہے جس پر گرفت کے لیے فرشتے اس صورت میں بھیجے گئے ہیں۔ اگر بات وہ ہوتی تو جو بعض مفسرین نے سمجھی ہے تو فرشتے یوں کہتے کہ ڈرو نہیں، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لیکن جب فرشتوں نے انہوں نے آپ کا خوف دور کرنے کے لیے کہا ہم تو قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا فرشتہ ہونا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے تھے، البتہ پریشانی اس بات کی تھی کہ یہ حضرات اس فتنے اور آزمائش کی شکل میں جو تشریف لائے ہیں تو آخر وہ بدنصیب کون ہے جس کی شامت آنے والی ہے، یہ جو ہے فکر لاحق ہو گئی۔ پھر آگے فرمایا گیا وامرأتہ قائمہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ فضحکت
فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، وہ یہ سن کر ہنس دی، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے انسانی شکل میں آنے کی خبر سنتے ہی سارا گھر پریشان ہو گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی گھبرائی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ پھر جب انہوں نے یہ سن لیا کہ ان کے گھر پر یا ان کی بستی پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے، تب کہیں ان کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ فرشتوں نے، تفسیر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بجائے حضرت سارہ کو یہ خوشخبری دی، اس لیے سنائی کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے ہاں تو ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، مگر حضرت سارہ اس وقت تک بے اولاد تھیں، اور اس بنا پر دل انہی کا زیادہ غمگین تھا۔ ان کے اس غم کو دور کرنے کے لیے فرشتوں نے انہیں صرف یہی خوشخبری نہیں سنائی کہ تمہارے ہاں اسحاق جیسا جلیل القدر بیٹا پیدا ہوگا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس بیٹے کے بعد پوتا بھی یعقوب علیہ السلام جیسا عالی شان پیغمبر جو ہے وہ ہوگا۔ یہ ہے وہ خوشخبری حضرت بی بی سارہ کو فرشتے جو آئے تھے انہوں نے دیا۔ تو پھر قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، وہ بولی، حضرت بی بی سارہ بولی، ہائے میری کم بختی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت سارہ فی الواقع اس پر خوش ہونے کے بجائے الٹی اس کو کم بختی سمجھتی تھی، بلکہ دراصل یہ اس قسم کے الفاظ میں سے ہے جو عورتیں بالعموم تعجب کے مواقع پر بولا کرتی ہیں، اور جن سے لغوی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ محض اظہار تعجب مقصود ہوتا ہے۔ تو اے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی روایات میں خصوصاً بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 100 ایئرس، 100 سال کے تھے، اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 90 سال کی تھی۔ کتنی عمر رسیدہ تھے دونوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور حضرت بی بی سارہ بھی عمر کے تھے، یار ان حالت میں کون یہ کرے گا؟ تو اسی لیے ان کو تعجب ہوا کہ کیسے یہ جو ہے یہ ہوگی، اور میرے ہاں میں بھی جو ہے بوڑھی ہو چکی ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس نے کہا قالوا آتا جبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ سوالیہ انداز میں انہوں نے کہا، مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عادتاً اس عمر میں انسان کے ہاں اولاد نہیں ہوا کرتی، لیکن اللہ کی قدرت سے ایسا ہونا کچھ بعید بھی نہیں ہے، اور جب کہ یہ خوشخبری تم کو اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ تم جیسی ایک مومنہ اس پر تعجب کرے۔ تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ کن فیکون ہو جائے اور وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ تو کتنا متبرک اور کتنا بابرکت رحمت والا گھر تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ فرشتوں نے یہی بات کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت ہے اور ساتھ ساتھ اس کی برکتیں بھی ہیں، اور یہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم آگے فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی
اور یعنی اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ یعنی جھگڑے کا لفظ اس موقع پر تفسیر ہے اس انتہائی محبت اور ناز کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے ساتھ رکھتے تھے۔ اس لفظ سے یہ تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان بڑی دیر تک ردت جاری رہتی ہے۔ بندہ اصرار کر رہا ہے کہ کسی طرح قوم لوط پر سے عذاب ٹال دیا جائے، یعنی کہ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن وہاں پر تو لوط علیہ السلام ہے، لیکن وہ جو ہے وہ قوم برائی میں مبتلا ہے اور جو ہے وہ راہ ہدایت پر نہیں ہے، اور جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں تو یہ جو ہے تڑپ جاتے ہیں، یہ جو ہے جھگڑنے لگتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب بستی میں کیوں آ رہا ہے۔ یعنی یہ انبیاء کی صفت جو ہوتی ہے وہ اپنے قوم کے تعلق سے وہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں، شفیق ہوتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی قوم یا کسی اور کے پڑوس کی قوم بھی جو ہے وہ کسی عذاب میں مبتلا ہو، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اب عذاب دینے بیٹھے تو اس کا عذاب بہت بھیانک ہوتا ہے۔ تو جان بوجھ کر جو ہے آزمائش میں پڑنا بھی اسی لیے یہ صحیح نہیں ہے، تو اس چیز ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عذاب کسی طریقے سے جو ہے وہ ٹل جائے۔ تو خدا جواب میں کہہ رہا ہے کہ یہ قوم اب خیر سے بالکل خالی ہو چکی ہے اور اس کے جرائم اس حد سے گزر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جا سکے، مگر بندہ ہے کہ پھر یہی کہے جاتا ہے کہ پروردگار اگر کچھ تھوڑی سی بھلائی بھی اس میں باقی ہو تو اسے اور ذرا مہلت دے دے، شاید کہ وہ بھلائی پھل لے آئے۔ دیکھو کتنا ریکویسٹ، کتنا انداز یہ ہے ان کا کہ جو ہے اگر ان کو مہلت دیا جائے، ہو سکتا ہے اس مہلت کی وجہ سے جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے اور بھلائی کرے کا کام کرے۔ تو یہ جو ہے ان کی دردانہ اپیل ہوتی ہے۔ بائبل میں اس جھگڑے کی کچھ تشریح بھی بیان ہوئی ہے، لیکن قرآن کا مجمل بیان اپنے اندر اس سے زیادہ معنوی وسعت رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو انہوں نے یہ کیے، کوشش کیے کہ جو ان قوم پر سے عذاب ٹل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حقیقت میں بے شک ابراہیم علیہ السلام حلیم اور نرم دل آدمی تھے، اسی لیے تو جھگڑا کہ اسی لیے تو کوشش کرے کہ اس کے اوپر سے عذاب ٹل جائے، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا، یعنی ہر حال میں، چاہے آسائش میں ہو، چاہے آرام سے ہوں، چاہے مشکل میں ہوں، چاہے کسی اور تکلیف میں ہو، ہر حال میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ رجوع کرتے تھے۔ تو پھر فرمایا جائے آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ تو آخر کار ہماری فرشتوں نے اس سے کہا ابراہیم علیہ السلام اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اس کی تفسیر میں ہے اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ خصوصاً قوم لوط کے قصے کی تمہید کے طور پر بظاہر کچھ بے جوڑ سا محسوس ہوتا، مگر حقیقت میں اس مقصد کے لحاظ سے نہایت برمحل ہے جس کے لیے پچھلی تاریخ کے واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کی مناسبت سمجھنے کے لیے حسب ذیل دو باتوں کو پیش نظر رکھیں۔ پہلی بات، مخاطب یہاں پر کون ہیں؟ قریش کے لوگ ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمام عرب کے پیرزادے کعبۃ اللہ کے مجاور اور مذہبی اور اخلاقی اور سیاسی اور تمدنی پیشوائی کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ ہم پر اللہ کا غضب کیسے نازل ہو سکتا ہے
جبکہ ہم اللہ کے اس پیارے بندے کی اولاد ہیں اور وہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرنے کو موجود ہے۔ یہ وہ تصور تھا ان کا قریش کا۔ اس پندار غلط کو توڑنے کے لیے پہلے تو انہیں یہ منظر دکھایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسا عظیم الشان پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر گوشے کو ڈوبتے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے ان کا تذکرہ آیا ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے نوح علیہ السلام تھے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے 950 سال تک جو ہے 950 ایئرس، یعنی اگر 50 سال کی عمر میں اگر وہ مبعوث ہوئے تو 1000 سال جو ان کے، تو اتنی طویل مدت تک جو انہوں نے کام کیا ہیں۔ تو آخر میں جب قوم پر جب عذاب آیا نوح علیہ السلام کی، تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھ رہے، تو تڑپ پر اللہ سے دعا کرتے ہیں نوح علیہ السلام کہ اس کے بیٹے کو بچا لیا جائے۔ مگر صرف یہی نہیں کہ اس کی سفارش بیٹے کے کچھ کام نہیں آتی، بلکہ اس سفارش پر باپ کو الٹی ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ اس کے بعد اب یہ دوسرا منظر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دکھایا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ان پر بے پایاں عنایات ہیں اور نہایت پیار کے انداز میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، مگر دوسری طرف جب وہی ابراہیم علیہ السلام خلیل انصاف کے معاملے میں دخل دیتے ہیں، تو ان کے اصرار کے باوجود اللہ تعالیٰ مجرم قوم کے معاملے میں ان کی سفارش کو رد کر دیتا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام بھی جب دعا کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اور میری بیوی کو بچا لو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں بچاتا، حالانکہ خونی اولاد ہے، اپنے صلب سے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تو اسلام میں کلمے کی اہمیت پر بھائی چارہ بھائی جو ہے دینی بھائی کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت خونی رشتے کے تعلق سے۔ یہ نقطہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے، اس تقریر میں یہ بات بھی قریش کے ذہن نشین کرنے مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون مکافات جس سے لوگ بالکل بے خوف اور مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، کس طرح تاریخ کے دوران میں تسلسل اور باقاعدگی کے ساتھ ظاہر ہوتا رہا ہے، اور خود ان کے گرد پیش اس کے کیسے کیسے کھلے آثار موجود ہیں۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو حق اور صداقت کی خاطر گھر سے بے گھر ہو کر ایک اجنبی ملک میں مقیم ہے، اور بظاہر کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے حسن عمل کا یہ پھل ان کو دیتا ہے کہ بانجھ بیوی کے پیٹ سے بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور ان سے بنی اسرائیل کی عظیم الشان نسل جو ہے چلتی ہے، جس کی عظمت کے ڈنکے صدیوں تک اسی فلسطین اور شام میں بجتے رہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بے خامہ مہاجر کی حیثیت سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ دوسری طرف قوم لوط ہے جو اسی سرزمین کے ایک حصے میں اپنی خوشحالی پر مگن اور اپنی بدکاریوں میں مست ہے۔ دور دور تک کہیں بھی اس کو اپنی شامت اعمال کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو وہ چٹکیوں میں اڑا رہی ہے، مگر جس تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک بڑی اقبال مند قوم کے اٹھائے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک وہی تاریخ ہے جب اس بدکار قوم کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کا فرمان نافذ ہوتا ہے، اور وہ ایسے عبرتناک طریقے سے فنا کی جاتی ہے کہ آج اس کی بستیوں کے نشان کہیں ڈھونڈنے سے جو ہے نہیں ملتے۔ تو یہ ہے وہ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 69 سے 76 کا جو تذکرہ ملتا ہے کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھنے سے جب انسانی شکل میں تو پریشان ہو گئے، اور پھر بچھڑا لے کر آئے، پھر بعد میں بات سمجھ میں آئی اور پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب فرشتے انسانی شکل میں جب آتے ہیں یا فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو یا وحی کے لیے یا پھر جو ہے عذاب کی خبر دینے کے لیے، تو اللہ سے گوش گزار کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن پھر بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا،
ان کا بیٹا یعنی کہ بالکل جب پانی اوپر آ چکا تھا، ہاں کشتی کے سامنے تیر رہا تھا، اس وقت بھی نوح علیہ السلام اس بیٹے کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، آجا ابھی بھی وقت ہے، بچ جائے گا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا سنتا نہیں، حالانکہ جلیل القدر نبی کا بیٹا اور ان کی بیوی بھی وہ بدکاریوں کے اندر ملوث تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتا۔ تو خونی رشتے کی یہاں پر جو ہے اہمیت یہ نہیں ہے۔ ہاں یہی بات حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، چہیتی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ سے کیا بولے؟ موت سے پہلے، اے بی بی فاطمہ، تم جو مجھ سے بدلہ لینا، جو تم کو مجھ سے مانگنا ہے یہاں مجھ سے مانگ لو، میں قیامت کے دن جو ہے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ کتنی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیسی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی جس کے اعمال ہیں وہ انہی کے ساتھ ہیں۔ آج اللہ ہے کہ اللہ سفارش کی جب کسی کو اجازت دے تو وہ سفارش